اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ہم ریویژن سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمیں بیسک کانسیپٹس بالکل کلیئر ہو جائیں. ہم منصرف الفاظ دیکھ رہے ہیں جو تین حالتیں بدلتے ہیں. اس میں ایک مثال لیتے ہیں مومنن واحد مومنن، بلکہ میم نورین اگر آپ اس کو کر لیں. جی مومنن، پھر مومنن اور مومنن جزاک اللہ. آگے نصب اور جر حالت میں آ جاتا ہے. تسنیہ میں مومنانی، مومنینی، اور جمع میں اونا اینا آتا ہے تو مومنونا اور مومنینا. جزاک اللہ. میمونہ مونس آپ کر لیں. مومناتن، مومناتن اور مومناتن اور مومناتان، مومناتین اور مومناتین اور مومناتن اور مومناتن اور مومناتن. سر جزاک اللہ. اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس میں موصوف اور صفت، اس کے کتنے پہلو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں؟ چاروں پہلو. جزاک اللہ. اور لیکن جب جمع مکسر آ جائے تو دو جگہوں پہ چینج آتا ہے، دو پہلو میں وہ کیا آتا ہے؟ عدد اور جنس. جنس. عدد جو ہے موصوف جمع مکسر ہے لیکن صفت اس کی واحد آئے گی، واحد اور مونس. اور موصوف جو ہے غیر عاقل ہے یعنی تو اس کی جنس مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. اچھا، مضاف الیہ مرکب اضافی میں جو ہمیں ڈفرنس نظر آتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے میم نورین؟ پہچان مرکب اضافی میں مضاف الیہ میں یعنی وہ معرفہ نکرہ نہیں ہوتا، اس میں کلیئر نہیں، وسعت کلیئر نہیں ہوتی، وسعت کلیئر نہیں ہوتی مضاف کی. جی مضاف میں. اور مضاف الیہ میں جو ہے وہ یہ جر میں ہونا چاہیے، جر میں ہوتا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جمع مکسر مضاف آ جائے تو مرکب توصیفی کی طرح صفت کی طرح کیا ہوگا؟ واحد مؤنث آئے گی. واحد مؤنث ہو جائے گا. جی. اچھا، جی. اب ہم مرکب توصیفی دیکھ لیا. جملے میں جو فرق آتا ہے عموماً میمونہ، وہ فرق کیا آتا ہے جملے میں؟ کیسے پہچانتے ہیں مبتدا خبر کو؟ سر مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عموماً. ابھی آئی ریپیٹ ورڈ عموماً. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. جی. اور اگین وہی بات، جب وہاں مکسر آئے گا تو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر صفت ہو، آئی ریپیٹ، اگر صفت ہو اس کی خبر واحد مؤنث آئے گی بٹ نکرہ آئے گی. ٹھیک. ہم نے کہا کہ عاقل کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں بیٹا، انسان اور جن اور فرشتے جو عقل رکھتے ہیں. عقل رکھتے ہیں ود ریفرنس ٹو اسلام، ود ریفرنس ٹو اچھائی اور برائی کا. یس سر. ٹھیک ہے، اچھائی اور برائی کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو غیر عاقل کے لیے، آئی ریپیٹ، غیر عاقل کے لیے عموماً آپ کو جمع مکسر میں صفت اس کی ملے گی واحد مؤنث، چاہے وہ صفت ہو چاہے وہ خبر ہو جمع مکسر کی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غیر عاقل کی. ٹھیک ہے. ہم نے مرکبات میں توصیفی پڑھا، جاری پڑھا، اضافی بھی پڑھا، اور ایک ہم نے پڑھا عطفی. عطفی میں ہمارے پاس دو پہچان ہیں. کوئی بتا سکیں گے کہ عطفی میں وہ کون سے دو حروف آتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ عطفی ہیں؟ سر وا اور او. جزاک اللہ. واو اور او. ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ دو جملوں کے درمیان بھی آ سکتا ہے، دو الفاظ کے درمیان بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے نا؟ اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، دو جملوں کے درمیان بھی اور آ جاتا ہے. اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد اس نے پلیٹیں صاف کر لی. ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اب دو الفاظ کے درمیان آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ چیز کامن ہے. اچھا،
اس کا ممونہ معلم طالبی مدرستن، اس کو ذرا اینالائز بھی کریں اور ترجمہ بھی کریں ممونہ. سر یہ مرکب اضافی کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی اس میں جو ہے معلم طالبن، یہ معلم اس کا مضاف ہے اور طالبن بیکاز حالت جر میں ہے تو یہ مضاف الیہ معلم کا بن گیا، لیکن ساتھ مدرسہ تن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اس کا طالبن کا، اور طالبن اس کا مضاف بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہے، یعنی طالبن مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. جزاک اللہ. میم نورین، طالبات مدرسۃ المدینہ، اس کو کائنڈلی اینالائز کر دیں. جی اس میں بھی یہی ہے کہ جو مدرسہ تی ہے یہ کیونکہ جر میں ہے اور طالباتو جو ہے وہ مضاف ہے، تو مدرسہ تی جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ بن جاتا ہے. لیکن آگے کیونکہ المدینہ تی ہے تو پھر اس صورت میں المدینہ تی مضاف الیہ ہو جائے گا دونوں الفاظ کا، طالبات و مدرسہ تی. گڈ. مجھے یہ بتائیں ہانیہ، کیا اگر صرف لکھا ہوتا طالبات مدرستی تو کیا لفظ ٹھیک ہوتا ہے، مرکب اضافی صحیح ہوتا؟ نو سر، پھر مضاف نہیں. الیہ کیونکہ طالبات کا مدرسہ تی ہے تو اس کی وسعت کلیئر ہونا مسٹ ہے، ورنہ ہم طالبات کی وسعت کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، یہ ہم نے کلیئر کر لیا. اب ہم نے دیکھا کہ اگر جمع مکسر ہو تو مضاف الیہ کے لیے وہ جو مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا تھا یا جملے میں خبر کے لیے پڑھا تھا کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث آتا ہے، لیکن مضاف الیہ میں اب وہ سلسلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بابو کے ساتھ مسجدی واحد بھی ہے اور ابوابو کے ساتھ جمع مساجدی بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی میں بابو مسجدن اور آگے ایک صفت آ رہی ہے جمیلن. اب یہ جمیلن کس کی صفت بنتی ہے، کس کے ساتھ مرکب توصیفی بن رہی ہے؟ مسجد کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے ایک کہ؟ جیسے ہیں. جی اچھا، نوشین بہن، بابو مسجدن جمیلن اب کس کے ساتھ مرکب توصیفی بن رہا ہے؟ جمیل بابو کے ساتھ، بابو کیونکہ کے ساتھ. بابو کی تو صفت کلیئر نہیں ہے، جمیلن تو نکرہ میں ہے. لیکن اس کی صفت کلیئر نہیں ہے نا، وہ اس میں ہو بھی سکتا ہے کہ وہ نکرہ میں ہو. اچھا، ہم مضاف کی صفت کو کس کے ریفرنس سے پہچانتے ہیں؟ مضاف الیہ کے. مضاف الیہ کی. مضاف الیہ کی صفت کلیئر ہے؟ جی جی نکرہ وہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ، تو بابو کی صفت کیا ہوگی؟ تنوین وہ اس کی بھی نکرہ ہوگی. تو نکرہ ہو جائے بابو گی. جمیلن اب مرکب توصیفی بن سکتا ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک، جی جزاک اللہ. اب یہاں دیکھیں، اب دو صفات آ گئی اور مرکب اضافی بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہم نے یہ دیکھا آسان طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی مسجد کا خوبصورت دروازہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر مرکب اضافی کے ساتھ دونوں کے ساتھ صفت آ رہی ہو تو سوری، مرکب اضافی میں اگر دونوں کی صفت آ رہی ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے نا کہ مضاف الیہ کی صفت پہلے آئے، کیونکہ وہ جملہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو چھوٹی مسجد کا خوبصورت دروازہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی نوشین بہن دیکھیں، باب المسجدی ال آ گیا مرف لام، تو اب باب کی وسعت کیا بنی؟ معرفہ. معرفہ، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ میں ہے. معرفہ میں ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اب آپ دیکھیں صفات اب مرکب اضافی سے بالکل ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مرکب توصیفی پراپر بن رہا ہے. باب الجمیلو المسجد الصغیری، صغیری تو دونوں مرکب توصیفی پراپر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بن رہے ہیں. جی اچھا جی، اس کا کون کریں گے؟
जी ममूना। जी सर सर फर्स्ट वाला तो ये कुतुबुल मौलमी, ये तो सर मुरक्कब इजाफी और मौलमी बिकॉज मुरब बिलाम है तो ये मारफा बन गया। और अस्सॉलिही अस्सॉलिही भी जो है वो मारफा है। अल मौलमी अस्सॉलिही, ये सर मुरक्कब तौसीफी बन गया। जज़ाकल्लाह। तो क्या बना? मौलम की किताबें, हाँ, अब सॉले किसकी तारीफ बन रही है? सिर्फ ये सर मौलम की बन रही है बिकॉज मौलम की। जेर इधर सॉले होता है नेक, ठीक है, सॉले इंसान। तो क्या होगा? मौलम जो है वो सॉले है, नेक मौलम है। की किताबें, किताबें। सॉले मौलम की किताबें, ठीक है कि नहीं ममूना? जी सर जी। ठीक है ना, सॉले मौलम की किताबें, किताब ठीक है कि नहीं? अच्छा, कुतुबु मुअल्लिमिन सॉलिहिन, फर्क है? जी सर, मुरब बिलाम नहीं है। तो ये नकरा होगी तो कुतुबी भी नकरा होगी। तो आप देखिए सिर्फ मुअल्लिमी की भी नकरा में आ गई। जी सर। आई होप क्लियर हो गया। अब सर देखिए, अब ये सर एक करें मिनट, सर एक मिनट नौशीन बहन, कैंडी आप करेंगी? सर, ये दूसरे वाले जुमले का मतलब यानी उसकी अच्छा, जब ट्रांसलेशन कैसे नकरा आता है ना, नकरा लफ्ज, तो हम कहते हैं एक मुअल्लिम, कोई मुअल्लिम, अच्छा, ठीक है कि नहीं? जी और ठीक है। अगर मुअल्लिमूना होता, मुअल्लिमूना फिर हम नकरा होता तो हम कहते कुछ मुअल्लिम। कुछ, ठीक है, क्लियर नहीं है कि किन की बात हो रही क्लियर नहीं, ठीक है, ठीक है, है। कुतुब अल मुअल्लिमूना होता तो हम खास किसी की बात कर रहे हैं, खास किसी बात कर रहे होते, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह। कुतुबुल मुअल्लिमिल कदी कदीमा मातू। जी नौशीन बहन। सर जो कदीमातू है ये कुतुबु के साथ मुरक्कब तौसीफी बनेगा, कैसे? क्योंकि अल मुअल्लिमी की जो है ये वो है मारफा है, ठीक तो क्योंकि मुज़ाफ इलैहि की वजह से हम उसको देखते हैं तो कुतुबु जो है वो मारफा हो जाएगा। ठीक। इस तरह फिर दोनों जो है वो उसकी चारों हालतें सेम हो जाएंगी। चारों हाथ से कैसे होगी? सारी कुतुब, चारों कुतुबु तो जमा है और अल कदीमातु, कदीमातु वाहिद है। हाँ, जी सर ये सर जमा मुकस्सर है ना ये कुतुबु, वेरी गुड, तो वेरी गुड। हाँ, इसकी जमा सिर्फ जो है वो मोनस होगी। नौशीन बहन क्लियर हो गया? अच्छा, मैमुना जरा नौशीन बहन को क्लियर करते हैं दोबारा। सर कुतुबु जो है ना, ये तो हमारे पास जमा मुकस्सर आ गया, तो हमने अभी यही पढ़ा था कि जो जमा मुकस्सर की जो सिफ्त होती है वाहिद मोनस होती है, वाहिद तो मुन्नस दैट्स होती है। व्हाई अल कदीमातु आ गया। अल कदीमातु आ गया, और हालत दोनों की एक जैसी है, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, ठीक है कि नहीं? मुरक्कब तौसीफी बनेगा। नौशीन बहन क्लियर होगी? जी सर। चलें, कोई बात नहीं, छुट्टी नहीं है आपकी, अगली भी आ गया। अब बताएं नौशीन बहन। बाबुल मसाजिदी, वसीयती, वसीयती, बसी मस्जिद के दरवाजे। सर अब वाह भी गैर आकिल जमा मुकस्सर है ना। अब वाव गैर आकिल जमा मुकस्सर है, तो नौशीन बहन, लेकिन मसाजिद लेकिन भी तो सर गैर वो है आकिल तो जमा रफा, मुकस्सर है। रफा नहीं है। दोनों जमा जमा मुकस्सर है, दोनों रफा में है। दोनों रफा में है, दोनों और जमा में। वसीअती अब किसका बनेगा? किसका मुरक्कब तौसीफी बनेगा? जी सर अल मसाजिद अल मसाजिद ही का लग रहा है, लेकिन कैसे लग मसाजिद रहा है? ठीक है, कैसे वो लग है। रहा है? नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, तुक्का लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
پھر حالت بھی جر میں ہے لیکن وہ مساجدی جمع ہے، وسیعتی نائمہ بہن جمع نہیں مائک آن ہو سکتا ہے؟ چلیں جی میمونہ. جی سر ذرا کوشچن آپ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. ابواب المساجد الوسیعتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب وسیع کس کی صفت ہے؟ دونوں تو ابواب المساجدی تو مرکب وہ ہے، جمع مکسر ہے. الوسیعتی جو ہے جی سر وہ یہ ابوابو کی سر. ابوابو کی، ویری گڈ. دروازے آپ کے ہوئے، ٹھیک ہے، چائنیز دروازے. سر کیوں یہ سمجھائیں؟ ہاں جی ہانیہ، یہ نہیں سمجھ رہی ہے. ہانیہ یس سر. بتاؤ بھائی. سر ابواب جو ہے یہ بھی یہ ہے جمع مکسر ہے اور المساجد بھی جمع مکسر ہے. تو یہ الوسیعتی ایک جو منٹ، ہے جمع مکسر کلیئر ہو گیا. دوسرا وسعت کے لحاظ سے ان دونوں کو دیکھو، ابواب المساجدی تو ان کی وسعت کیا ہوئی؟ سر دونوں معرفہ ہو جائیں گے نا. معرفہ جی. ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی جو صفت آنی چاہیے وہ کیا آئے گی؟ سر مونس آئے گی نا، مونس واحد. تو یہ تائے مربوطہ بتا رہے کہ یہ مونس. اب ہم دیکھیں گے واحد دونوں میں مونس. کس کے ساتھ ہے، تو ہم کیا چیز دیکھیں گے؟ سر اب ہم دیکھیں گے جو جر میں ہے اس کو اس سے ریلیٹ کر دیں گے. جہالت دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یس سر حالت دیکھیں گے. حالت دیکھیں گے تو حالت جو کامن ہوگی مرکب توصیفی چاروں پہلوؤں کے ساتھ میمونہ کیا ہوتے ہیں؟ سر سیم ہوتے ہیں وہ. سیم ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا ابواب المساجدی مرکب تو اپنا سوری وہ ہے جمع مکسر، تو اس کی صفت تو کلیئر ہوگی کہ ہمارے پاس واحد مؤنث آئے گی. تو جنس اور عدد والی تو کہانی ختم ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مرکب اضافی میں المساجدی وسعت ہے، معرفہ، تو ابوابو بھی. نائمہ بہن کیا ہوا؟ ابوابو کی وسعت کیا ہوگی نوشین بہن؟ سر معرفہ. معرفہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں جنس کا بھی ہو گیا، عدد کا بھی ہو گیا، معرفہ بھی ہو گیا. اب چوتھی چیز رہے گی حالت. حالت. میمونہ حالت کے لحاظ سے وسیعاتی کی حالت کیا ہے؟ سر جر میں ہے. تو جر. اب ابوابو المساجدی میں جر کون ہے؟ مساجد. سر جر میں ہے. جر مساجد. ابھی آئی ہوپ بات سمجھ آ گئی. اب کیا میمونہ ترجمہ ہوگا؟ سر مساجد کے دروازے وسیع ہیں. ویری آئی گڈ. تھنک. جی میمونہ کا ساتھ کون ڈالے گا سینٹ کا ووٹ؟ لیکن اوپن بیلٹنگ ہوگی بھائی، سیکرٹ بیلٹنگ نہیں چلے گی. ابواب المساجد الوسیعاتی، مساجد کے دروازے وسیع ہیں. ہاں جی، کون کون ایگری کرتا ہے؟ مجھے تو دوسرا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے وسیع مسجد وسیع مساجد کے کے دروازے. دروازے. چلیں گڈ. اب وہ کیا وہ کل تھا نا وہ جرا کیا وہ پھر کیا بوا کھولے جو بھی ہے. چلیں خیر. ہاں جی اب آپ بتائیں میم نورین، کیسے آپ نے کہا کہ وسیع مساجد کے دروازے کیوں لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ جو جر جو ہم کہہ رہے تھے کہ جر میں ہونا چاہیے، تو وسیعتی جو ہے وہ بھی جر میں ہے، مساجدی بھی جر میں ہے، تو مجھے تو اس لیے لگ رہا ہے. نہیں سر، یہ ابواب المساجد یہ تو مرکب اضافی، یعنی یہاں پہ ریلیشن شپ شو ہو رہا ہے نا، مساجد کے دروازے، تو یہ اس کی صفت ہے، تو مساجد کے دروازے وسیع ہیں، یہی بن رہا ہے. ٹھیک. پھر تو ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ جملہ ہے یا مرکب توصیفی اور اضافی ہے؟ سر جملہ ہے. جملہ ہے، یعنی مساجد کے دروازے وسیع ہیں. جی. میم نورین یہی ہے؟ جی مجھے یہ لگ رہا ہے. نوشین بہن؟ مجھے بھی وہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے. اپنا نائمہ بہن؟ سر مجھے یہ لگ رہا ہے وسیع مساجد کے دروازے. وسیع مساجد. کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ جملہ کیوں نہیں بنا رہی ہیں آپ اس کو؟ سر کیونکہ جملے میں عموماً ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور اس میں سب کی وسعت
मार्फा है। ہاں جی ہانیہ. یس سر. سر یہ وسیع مسجد کے دروازے، سر اس میں ہم جملے میں تو مبتدا جو ہے وہ عموماً رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن الوسیعتی اور المساجدی دونوں نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، جملہ نہیں ہو سکتا. اور کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے پہنچ رہے ہیں قریب. اور کیا وجہ ہے؟ چلیں دیکھیں ابواب المساجدی مرکب اضافی ہے کیا ہے؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. الوسیعتی کسی کے ساتھ توصیفی بن رہا ہے؟ جی سر. المساجدی. المساجدی کے ساتھ. ویری گڈ. تو جملہ تو نہ بن سکا نا، کیونکہ خبر ہوتی تو ہم کہتے ابواب المساجدی. میمونہ کیا ہوتا پھر؟ وسیحاتی ہوتا سر، ال نہ لگا ہوتا، عورت اللہ نہ لگا ہوتا. دوبارہ بولنا. وسیحاتی سر ہوتا. آتی نہیں. ایک منٹ سر. وسیعاتی وسیعاتی ہوتا سر. وسیعاتی ہوتا یا تو ہوتا ہے سر، پیش ہوتی. جی سر نہیں سمجھ آ. ہم نے کیا کہا تھا؟ یہاں ال ہوگا، یہاں تنوین ہوتا ہے نکرہ میں. تو ال نکال دی آپ نے تو کیا بننا تھا؟ وسیعاتن ہو جاتا سر. وسیعاتن ہوتا یہاں وسیعاتن. وسیعاتن. جزاک اللہ. ہم نے کہا تھا کہ عموماً خبر بھی نکرہ ہوتی ہے اگر صفت ہو. جی صفت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے یہ صحیح کہا کہ ال تو ختم ہو گیا. ال ختم ہو گیا تو وسیعاتو کہتے تو پھر تو اس کی ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی وسعت. نمونہ کلیئر ہو گیا؟ جی 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 سر. تو پورا آپ کو بیسیکلی سمجھ آپ کو آگئی تھی، لیکن آپ نے وہ اتن کو تنوین کو اتنا وہ تنوین کو ایمفیسائز نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب گرامر پڑھیں گے تو ہم ایک ایک لفظ کو پراپر پڑھیں گے. ٹھیک ہے کہ تو ابواب المساجدی وسیعاتن ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وسیعاتن کب ہوتا اگر اس سے پہلے کیا آ جاتا؟ کوئی بتائے گا؟ پھر بھی جملہ بن جاتا. وسیعاتن ہو سکتا تھا اگر اس سے پہلے کیا آتا؟ سے پہلے ابواب ہوا تھا. حرف جار آتا تو وسیعاتن ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پھر یہ مرکب جاری بن جاتا. ٹھیک ہے نا؟ مرکب جاری بن جاتا. آئی ہوپ کہ ریپیٹ کر دوں. جی سر اس کو ذرا پھر سے بتا دیجئے، پھر اس کا مطلب کیا بنا، اس کی ٹرانسلیشن کیا بنی پھر؟ دیکھیں جملہ تو نہ ہوا نا. تو الوسیعاتی بیسیکلی المساجدی کی ساتھ مرکب توصیفی بنا رہا ہے. تو وسیع مساجد کے دروازے. پھر وہ یہی ہوا نا وسیع آپ نے مساجد. کہا صحیح تھا لیکن وجہ جو تھی لیکن وجہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی جی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بات بالکل صحیح کی، مطلب سب نے صحیح بتایا، لیکن یہ ہے کہ وہ کیوں ہے اس کو ہمیں سمجھنا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح. اس طرح ہم انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب آپ بتائیں ابواب المساجد الوسیع. اتل جمیلہ تو. وسیع مسجد کے خوبصورت دروازے. ماشاءاللہ. وسیع مسجد کے خوبصورت دروازے. مسجد تو نہیں ہے سر مساجد. وسیع مساجد کے خوبصورت دروازے. اچھا اب اردو میں دیکھیں تو ہم نے جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث ہی لگایا ہے. صرف اردو میں ہم مؤنث نہیں لگاتے، واحد لگاتے ہیں. وسیع مساجد کے خوبصورت دروازے. جی
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم، اردو میں دیکھیں تو ہم نے مونس نہیں بنایا، ہم نے وسیع آتی کی بجائے وسیع کہہ دیا. وسیع مساجد کے خوبصورت دروازے. پورے دروازے. کوئی ابھی کسی کو شک؟ نہیں اب صحیح ہے سر. آگے چلیں. جی چلیں گڈ. جی جی میمونہ. بسم اللہ. سر یہ مرکب اضافی ہے، نصر ویری گڈ. اللہ. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذاتی ہے. اب بتائیں یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ قریب. نصر اللہ یہ سر قریب. نصر کی ہے، یعنی اللہ کی مدد قریب ہے، تو یہ اس پہ پیش ہے، تو obviously پھر یہ اس کی ہے کیا؟ صفت ہے، اللہ کی مدد ٹھیک. ویری گڈ. ہاں جی قریب. دوبارہ سینٹ کا ووٹ آ گیا. نصر اللہ ہی تو ہو گیا نا سر، وہ اللہ کی مدد. اور تو قریب صفت ہے. قریب نہیں، ایک منٹ. قریب بن. یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. قریبن یہ نکرہ ہے نا سر. قریبن نکرہ ہے نصرو کا مطلب اور کیا نصر ہوتا ہے؟ اللہ ہی تو معرفہ ہے. تو پہلی معرفہ بات ہے. تو یہی غلط ہوگی کہ نکرہ ہے. جی تو پھر کیا بنا یہ؟ تو سر یہ جملہ بنا. جملہ جملہ بنا. ہے. جزاک جملہ ہے اللہ. یہ تو. ٹھیک یہ ہے تو نا؟ جملہ ہے. جی جملہ بنا. اور قریب صفت سر نہیں ہے. نصرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک سورت پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں. جی نصر اللہ من فتح قریب. سورہ نصر ہے سر. کیا مطلب ہے؟ یس سر. یہ آپ میں سے تبلیغی جماعت والوں سے کسی کا تعلق ہے؟ نہیں سر. نصرت پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تبلیغی جماعت میں ایک لفظ آتا ہے نصرت پہ جانا. ٹھیک ہے نا؟ تو نصر کا مطلب ہے مدد. یس سر. اللہ کی مدد قریب ہے، تو یہ جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اب دیکھیں نصر اللہ ہی، اس کو نصر ہمارے پاس رفع میں ہے. ٹھیک. جی جی نصر ہمارے پاس معرفہ میں ہے کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے. جی تو یہ مبتدا بن جائے گا نا. جی اور قریب النکرہ ہے تو خبر بن گئی. جی کلیئر ہو گئی بات؟ جی بالکل ایسے ہی. آئی ہوپ اب جملہ کلیئر ہو گیا کہ جملہ کیسے بنتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا ہم، معلمات مدرسۃ المدینتی. یہ ویسے میں نے تو اس کو چھپایا تھا، پھر چلیں اینیمیشن میں مدد ہوگی آج آپ کی. یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی نصرت آنا. ٹھیک ہے چلیں یہ تو آسان ہو گیا کہ مدینے کے مدرسے کے کی مدینے، یہ مدینہ بیسیکلی شہر کو بھی کہتے ہیں اور مدینہ المنورہ بھی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ منورہ بھی. جی تو ہم مدینہ لیتے ہیں. مدینے کے مدرسے، مدرسہ یعنی ایک مدرسہ کی معلمات یعنی استانیہ. جی ٹھیک ہے نا؟ معلومات. جی جی اب بتائیں. سر جملہ ہے. جملہ ہے. یہ نساء مسلمات، پہلے تو اس کو دیکھیں یہ کیا ہے. مرکب ٹھیک ہے مرکب پورا بھی کر لیں. توصیفی ہے سر. مرکب توصیفی ہے. سر کیسے یہ مرکب توصیفی نہیں ہے؟ نہیں سر نہیں نہیں مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. کیسے ہے نساء مسلمات؟ کیسے مرکب اضافی ہے؟ مسلمان عورتوں نہیں پوزیشن تو نہیں ہے. نہیں سر، پھر مرکب توصیفی ہوگا. کیسے؟ توصیفی مجھے لگ رہا ہے. وجہ بھی سر یہ بتا. مرکب بغیر وجہ کے بات نہیں ہونی، لاجک دینی ہے پیچھے. سر چاروں نہیں دیکھیں نساء عورتیں اور معلمات وہ یہ دونوں جمع میں ہیں، جمع میں مونس ہیں، اور دونوں رفع ہیں اور دونوں مونس ہیں ہم، اور دونوں نکرہ ہیں، تو پھر یہ مرکب توصیفی ہوگا. نساء مسلمات توصیفی ہے. سر توصیفی ہے. جی ہاں سر جی یہ توصیفی کیسے ہے؟
الف تا جو ہے وہ جمع سالم کی علامت ہے اور الف حمزہ جو ہے وہ واحد مؤنث کی علامت ہے. I'm sorry. سر یہ مرکب توصیفی کیسے؟ نساء تو واحد ہے نا اور مولمات جمع ہے. جمع ہے. تعاون جمع ہے سر. امراۃ مؤنث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نساؤن یہ نساؤن جمع ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نساؤن اور مسلماتن وہ کیا کہتے ہیں اعراب الحروف کی مدد سے میں پتہ چلا کہ مسلماتن بھی مؤنث جمع سالم ہے اور نساؤن کیا ہے؟ جمع مکسر سالم ہے. نساؤن نساءن نسائن. ٹھیک ہے کہ نہیں ہانیہ؟ ٹھیک ہے سر. نساؤن نساءن نسائن سورہ نساء. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سر. اب آپ بتائیں یہ جملہ ہے یا یہ مرکب توصیفی کسی کے ساتھ مل رہا ہے؟ تو یہ جملہ بن جائے گا کیسے؟ اگر اس کو مولمات سر یہ پیچھے والا معرفہ ہو جائے گا نا. کون سا ایک منٹ کلیئر بتائے نا. ایک منٹ سر خبر جو ہے وہ نکرہ ہے نا ہمارے پاس اور یہ جو مبتدا ہے وہ ویری وہ گڈ. ہمارے پاس خبر نکرہ آ گئی. نساء مسلماتن بے شک مرکب توصیفی ہے لیکن ہے تو خبر بنی نا نکرہ اور مرکب اضافی پورا ہمارے پاس معرفہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آئی ہوپ کلیئر ہو گیا. جی آگے چلیں. جی فقراء المسجد طیبن. سر یہ جملہ ہے سر. جملہ ہے کیسے؟ سر ہمارے پاس مبتدا تو معرفہ ہو گیا اور خبر نکرہ ہے. نکرہ ہے اور جو مبتدا ہے یہ معرفہ بھی ہے اور رفع بھی ہے. فقراء رفع بھی ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. طعام فقراء المساجد مساجد کے فقراء کا کھانا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مساجدی جمع مکسر فقرائی جمع مکسر اور طعام واحد ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ واحد. ہم یہ نہیں کہتے مساجد کے فقیروں کے کھانے. ہم کہتے مساجد کے فقیروں کا کھانا جو ہے طیب پاکیزہ ہے صاف ہے اچھا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی جملہ ہے. کوئی کوشچن اس سلائیڈ کے اوپر؟ صحیح. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. جی سر. سمجھ آ گئی تو آگے چلیں بیکاز آگے تھوڑا سا وہ پاکٹس آ رہے ہیں ایئر پاکٹس آنے لگے ہیں اب. چلے جی چلیں اس پاکٹ سے پہلے تھوڑا سا کر لیتے. میں خیر ایئر پاکٹس آج نہیں کھیلتے. اللہ رب العالمین. اب یہ کیا ہے؟ سر نہیں جملہ ہے سر. کیسے؟ سر مبتدا تو ہمارے پاس معرفہ ہو گیا لیکن خبر تو آپ نے کہا تھا عموماً نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بتائیں نا کس کی وجہ سے آپ اس کو مبتدا کہا. سر اللہ ہمارے پاس مبتدا ہے نا اس سے سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ نام ہے تو معرفہ ہے. یہ لفظ الجلالہ ہے سر تو یہ تو معرفہ ہی ہے. اور پلس حالت رفع ہے سر. اور سر رفع کی حالت میں ہے. اور رب العالمین. سر یہ ایک تو خبر ہے اور ساتھ رب العالمین یہ مرکب اضافی بھی ہے. کیسے؟ عالمین کا رب ریلیشن شپ شو ہو رہا ہے سر. عالمین کیا ہے؟ سر عالمین غیر منصرف ہے. نہیں سر وہ ہے عالمین رب العالمین تو مرکب اضافی تو ہے ہی سر. کیسے؟
सर रिलेशनशिप शो हो सर रहा है रब की वसत क्लियर नहीं है ना, किसकी वसत के लिए नहीं? रब रब्बू की, की। हाँ रब्बू की और वसत के लिए नहीं, ठीक है, समझ आ गई। अलामीना की वसत क्लियर है। जी सर। आगे एक और कंडीशन सर ये जी सर, ये मुरक्कब इजाफी की एक कंडीशन, और दूसरी जो इसमें मुजाफ होता है वो रफा की हालत में होता है और मुजाफ इलैह जर की हालत में होता है, और ये चूंकि जमा सालिम है और जमा सालिम में नसब और जर दोनों में ईना आता है एंड पे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है कि नहीं? क्लियर होगी बात? तो रफा क्या होगा नाइमा बहन? आलमीन का रफा क्या होगा? ऊना, आलम, अल आलमूना, एंड पे ईना अल आलमूना, ऊना। ठीक है ना? अल आलमूना, लेकिन जी क्योंकि सर, जी सर। जर में आना था, मुजाफ इलैह था, इसलिए क्या आया? अल आलमीना। जी मेमोना जी। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर। मेमोरी जी नौशीन बहन? जी सर, हो गया सर। रिपीट करवा दें कि चलें आगे? नहीं सर, आगे। ठीक है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी आलमीन का रब है, ठीक है कि नहीं? दोनों रफा में है, दोनों रफा में है, अल्लाह भी और रब्बुल आलमीना भी रफा में है, लेकिन अल्लाह मुब्तदा है, रब्बुल आलमीन अलग चीज है, दोनों मारफा भी हैं, ठीक है कि नहीं? हमने ऊपर कहा अमूमन नकरा, लेकिन अब आप देखें मुब्तदा अलग बन रहा है और उसकी खबर अलग बन रही है, ठीक है कि नहीं? सही जी। इसको कौन एनालाइज करेंगे? सर जो अब्वाब अल मस्जिदी है ये मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि सर ये अब्वाब की मुब्तदा जो वसत है नहीं है। जी हानिया? अब्वाब, यस सर। सर जो अब्वाब है ये वसत के एतबार से मारफा हो जाएगा, क्योंकि अल मस्जिदी मारफा है और मारफा हालत जर में है, लेकिन अब्वाब जो है इसको हम हालत नसब में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीछे हरफ नासबा आया है। कौन सा? तो ये इन्ना इन्ना, जज़ाकल्लाह, ठीक है ना? तो ये और मुब्तदा आगे हो जाएगा, मारफा है ये मुब्तदा हो जाएगा, और जमीला तू जो है ये नकरा है, और सिर्फ जो है वो वाहिद मुअन्नस होती है। वाहिद मुअन्नस होती है। क्यों है? क्योंकि हम किसकी सर सिर्फ बयान करें, मस्जिद की या अब्वाब की? सर हम अब्वाब की, अब्वाब की सिर्फ जमा मुकस्सर की सिफ्त है, इसलिए आप देखें वाहिद मुअन्नस आई है, जमीलातुन। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। मस्जिद के बेशक मस्जिद के दरवाजे खूबसूरत हैं, तो हम बेसिकली खूबसूरती की बात मस्जिद की कर रहे हैं या दरवाजों की? दरवाजों की दरवाजों की। हम ये भी कह सकते थे इन्नल मस्जिदा जमीलातुन, कहते फॉर एग्जाम्पल अब्वाब ना होता तो हम कहते इन्नल मस्जिदा जमीलातुन कहते या जमीलुन कहते? जमीलुन कहते सर, जमीलुन कहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्योंकि मस्जिद वाहिद है। जज़ाकल्लाह, ठीक है ना? मस्जिद वाहिद है। अच्छा, अब आप देखें तो अब अमूमन हमने कहा था रफा होता है, अब देखें अब्वाबा नसब में है, मुब्तदा अमूमन रफा में होता है, लेकिन मुब्तदा को नसब में जाने के लिए कोई वजह चाहिए होती है, ठीक है कि नहीं? एक चीज आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल वर्ड जब भी हमने शुरू किया मुनसरिफ गैर मुनसरिफ, हमने हमेशा शुरू किया रफा से, फिर नसब जर में जाते हैं। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमातिन, मुस्लिमाने मुस्लिमैने, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, तो हम शुरू हमेशा रफा से करते हैं।